بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سورة بني إسرائيل مكية سورة بني إسرائيل نزول کی اعتبار سے یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ سبحان الذي، سبحان من پاک ہے، الذي وہ ذات اسرا بعبدہ جو رات کے ایک حصے میں، اسرا بعبدہ جو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو، لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي، رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو حرمت والی مسجد سے بہت دور کی اس مسجد تک لے گیا، بارکنا حولہ جس کے ارد گرد کو ہم نے بہت برکت دی ہے، لنریہ تاکہ ہم اسے دکھائیں، من آیاتنا اپنی کچھ نشانیاں، انہو بلا شبہ وہی، السمیع سب کچھ سننے والا، البصیر سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ سبحانہ پاک ہے، اسی سے ہم سبحان ربی الاعلی، سبحانہ پاک ہے ربی میرا رب، الاعلی جو سب سے بلند ہے۔ اسی طرح ہم سبحان ربی العظیم، سبحانہ پاک ہے ربی میرا رب العظیم جو بہت بڑی ذات ہے، بہت بڑا جو میرا رب، جو عظیم رب ہے وہ پاک ہے۔ اسی سے ہم سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اسی طرح ہم سجدے میں اور رکوع میں سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اسی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ پڑھنے کا نبی علیہ السلام نے امت کو حکم دیا۔ تو سبحانہ پاک ہے، کس سے پاک ہے؟ ہر قسم کی کمی سے، ہر قسم کی کمزوری سے، ہر قسم کی محتاجی سے، ہر قسم کی ضرورت سے سبحانہ پاک ہے۔ الذی وہ ذات، اسرا جس نے راتوں رات سیر کرایا، بعبدہ اپنے بندے کو، یہاں پہ عبد کی نسبت کس کی طرف کیا؟ اللہ رب العالمین نے اپنی طرف کیا۔ سبحانہ پاک ہے الذی وہ ذات، اسرا بعبدہ، اسرا رات کو لے چلا، بعبدہ اپنے بندے کو، لیلا رات کے ایک حصے میں، من المسجد الحرامی مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی الذی اس مسجد اقصی تک، اس دور کی مسجد تک، بارکنا ہم نے برکت دی ہے، حولہ اس مسجد کے ارد گرد۔ کیوں لے کر گیا؟ لنریہ تاکہ ہم اس کو دکھائیں، من آیاتنا اپنی کچھ نشانیاں، انہو بے شک وہ کون؟ وہ سبحان، وہ اللہ، هو السمیع سب کچھ سننے والا، البصیر اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پہ جب جب اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزازات سے نوازا ہے، وہاں پہ نبی علیہ السلام کے لیے اللہ رب العالمین نے جس لفظ کا انتخاب کیا ہے وہ عبد کا استعمال کیا ہے۔ مثال کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسراء اور معراج یہ بھی ایک بہت اہم حادثہ ہے، ایک اہم ایونٹس ہے، تو لہٰذا اس حادثے کو، اس واقعے کو ذکر کرنے سے پہلے اللہ نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اسی طرح قرآن مجید بھی نبی علیہ السلام کے لیے اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندے اور رسول اور داعی ہیں۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آپ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والا داعی ہے،
اور اللہ رب العالمین جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا تذکرہ کرتا ہے قرآن میں وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، جب اللہ کے بندہ کھڑے ہو گیا، کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح قرآن مجید کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے جب مشرکین مکہ کو بلکہ دنیا کے تمام کافروں کو جب چیلنج کیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہوا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبد ہے، آپ نور نہیں ہے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلقت کے اعتبار سے نور ہوتے تو یہاں پہ اللہ رب العالمین کو یہ کہنا چاہیے تھا سبحان الذی اسریٰ بنورہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ نُورِنَا، اسی طرح تبارک الذی نزل الفرقان عَلَىٰ نُورِهِ، لیکن کیا فرمایا؟ ہر جگہ پہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے کچھ حصے میں اسراء اور معراج، اسراء رات کو چلنے کو کہتے ہیں اسراء، ایک ہے معراج، اسراء اور معراج۔ اسراء نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ سفر جو آپ حرم مکی سے لے کے مسجد اقصیٰ تک، بیت المقدس تک، یہ لفظ ہے بیت المقدس، لوگ کہتے ہیں بیت المقدس، یہ غلط ہے، بیت المقدس، مسجد حرام سے بیت المقدس تک کا سفر ہے، اسے کہتے ہیں اسراء، رات کو چلنا، رات کے کچھ حصے میں۔ ایک ہے مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا سے اوپر کا جو آپ کا سفر ہے اسے کہا جاتا ہے معراج، عراجہ یا عروج سے چڑھنا اوپر۔ تو صبح اب اسراء اور معراج کا جب اللہ رب العالمین تذکرہ کرتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسراء جس نے سیر کرایا، بعبدہ اپنے بندے کو، یہاں پہ کیا ذکر کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عبد کہا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے لیے یہی لفظ ہی اختیار کیا، پسند کیا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو یہ وصیت کی لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، لوگوں میرے بارے میں حد سے تجاوز نہ کرنا، غلو سے کام نہ لینا، جس طرح عیسائیوں نے جناب عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے غلو سے کام لیتے ہوئے ان کے حد کراس کرتے ہوئے ان کو اللہ کی حدود میں داخل کر دیا تھا۔ عیسیٰ ابن اللہ، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب۔ جب بنی اسرائیل کے پاس سیدہ مریم لے کر آتی ہے، ابھی آپ گود میں دودھ پیتا بچہ ہے، جب سیدہ مریم علیہ السلام پر لوگوں نے انگلیاں اٹھائی تو سیدہ مریم علیہ السلام اشارہ کرتی ہے کہ اس بچے کی طرف، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو آگے سے کیا جواب دے؟ انی عبد اللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ۔ جناب عیسیٰ ابن مریم بھی اللہ کا بندہ ہی تھا، لیکن عیسائیوں نے ان کی شان میں غلو کرتے ہوئے، حد سے تجاوز کرتے ہوئے وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میرے بارے میں حد تجاوز نہ کرنا، غلو آمیزی سے، غلو سے کام نہ لینا۔ انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی ہوں۔ اسی لیے ہم التحیات میں بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو یہ ثابت ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلقت کے اعتبار سے آپ عبد ہیں، آپ عبد ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جس لفظ کا انتخاب کیا وہ ہے عبد، اور عبد جو ہے تمام مخلوقات کی صفات میں سے سب سے اونچی اور بڑی صفت اللہ تعالیٰ کی عبودیت اور بندگی ہے، پھر خاص اپنی طرف نسبت کر کے مزید رتبہ بڑھا دیا عبد کا۔ باقی سب کے سب اس کے بندے اور غلام ہیں، اس کے سامنے عاجز اور مطیع ہے، کیونکہ عبد کا معنی یہی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ مریم میں فرماتے ہیں ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، آتی الرحمن، وہ رحمان کے پاس آئیں گے، عبدن، مطیع، فرمانبردار اور غلام کی حیثیت سے،
اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں کیا ہوں گے؟ وہ قیامت کے دن آئیں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی التي انزلنی اللہ عز وجل۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام واللہ، اللہ کی قسم، ما احب، میں پسند نہیں کرتا، ان ترفعونی، کہ تم مجھے بلند کرو، فوق منزلتی، میری اپنی جگہ، اپنے منزلت سے اوپر، التی انزلنی اللہ عز وجل، وہ جگہ، وہ مقام، جس مقام پہ میرے رب نے مجھے دیا ہے، اس مقام سے مجھے بلند کرنا یہ میرے لیے پسندیدہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ سبحان الذی، پاک ہے، سبحان پاک ہے، الذی، وہ ذات، اسرا، جس نے رات کے ایک حصے میں سیر کرایا، بعبدہ، اپنے بندے کو، لیلاً، رات کے کچھ حصے میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی الذی، اس مسجد اقصی تک، بارکنا، ہم نے برکت دی ہے، حولہ، اس کے ارد گرد، لنریہ، تاکہ ہم اسے دکھائے، من آیاتنا، اپنی کچھ نشانیاں، انہ، بے شک وہ، هو السمیع، وہی سب کچھ سننے والا، کون؟ یہاں پہ اللہ، السمیع، سب کچھ سننے والا، العلیم، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وآتینا، اور ہم نے دیا، موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وجعلناہ، اور ہم نے اس کتاب کو بنا دیا، ہدن، ہدایت، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے وہ کتاب اور رشد و ہدایت کا ہم نے ذریعہ بنایا۔ اللہ تتخذو، اللہ یہ کہ تتخذو، تم بناؤ، اللہ تتخذو، یہ کہ تم نہ بناؤ، من دونی، میرے علاوہ، وکیلاً، کوئی کارساز، میرے علاوہ کسی کو کارساز نہ پکڑو، اور ذریۃ من حملنا، ذریۃ من حملنا، ذریۃ اولاد، من جسے حملنا، ہم نے اٹھایا، مع نوح، نوح علیہ السلام کے ساتھ، نوح کی کشتی میں، انہو، بے شک وہ کون؟ نوح علیہ السلام، کانا، تھا، عبدن، عبد، سیدنا نوح علیہ السلام کے لیے بھی اللہ کیا استعمال کرتا ہے؟ عبدن، نوح علیہ السلام اللہ کا بندہ تھا، شکوراً، اللہ کا شکر ادا کرنے والا، شکر گزار بندہ تھا۔ وقضینا، اور ہم نے فیصلہ کیا، الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف، فی الکتاب، کتاب میں، لتفسدن، تم ضرور فساد کرو گے، فی الارض، زمین میں، مرتین، 2 بار، ولا تعلن علوا کبیرا، ولا تعلن، اور بے شک تم ضرور سرکشی کرو گے، علوا کبیرا، بہت بڑی سرکشی۔ یہاں پہ وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولا تعلن علوا کبیرا۔ اس پر ہمیں مستقل ایک لیکچرز تیار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو آیات ادھر سے لے کے یہ آیت نمبر 7 تک، آیت نمبر 8 تک، آیت نمبر 8 تک کا جو تعلق ہے وہ موجودہ فلسطین کی جو صورتحال ہے اس سے اس کا تعلق ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ تھا۔ یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، کیا نام ہے، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اس میں بعض مفسرین کے مطابق ایک فساد تو وہ پھیلا چکے ہیں، اب دوسرے فساد پھیلانے کے لیے وہ فلسطین میں یہودی آباد ہے۔ اس کا اللہ رب العالمین نے ڈیٹیل سے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، تو لہٰذا آج ہم اسی پر فوکس رکھتے ہیں کہ اسراء اور معراج، اسراء اور معراج کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے کچھ پہر میں آپ علیہ السلام کا مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک کچھ حصے میں آپ علیہ السلام نے یہ سفر طے کیا جبریل امین علیہ السلام کی معیت میں۔ عموماً یہ سفر 40 راتوں کے فاصلے پر یہ سفر لوگ جب عام گھوڑوں پہ، گدھوں پہ، خچروں پہ جب سفر کرتے تھے تو کم سے کم 40 دن 40 راتیں لگتی تھی کہ وہاں تک پہنچنے میں، مکہ سے شام بیت المقدس پہنچنے میں تقریباً 40 دنوں کا وہ سفر تھا۔ اس سفر کو اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت سے جناب جبریل علیہ السلام کی معیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کے کچھ حصے میں اللہ رب العالمین نے طے کرایا۔ اس سفر کے حوالے سے کچھ باتیں یہ ہیں کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سفر نبی علیہ السلام کو خواب میں کرایا ہے،
آپ علیہ السلام فزیکلی وہاں پہ یہ سفر اسراء اور معراج فزیکلی جسم اور جان دونوں کے ساتھ آپ نے یہ سفر نہیں کیا۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ سفر آپ نے خواب میں کیا ہے۔ تو یہاں پہ مسئلہ یہ کہ نبی علیہ السلام نے یہاں پہ یہ جو سفر ہے یہ آپ علیہ السلام نے ابد جان جسم اور جان دونوں کا مرکب ہے۔ بعض لوگ کہتے نہیں جی اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ سفر کیا ہے صرف روح وداؤٹ باڈی کے بغیر صرف آپ اور روح کے ساتھ آپ نے یہ سفر کیا ہے، جبکہ یہاں پہ لفظ عبد ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کرایا۔ یہاں پہ عبد کیا ہے؟ عبد اس مجموعے کے نام ہے، جسم اور جان دونوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ عبد ہے، اور روح اور جسم دونوں کی مجموعے کا نام کیا ہے؟ عبد ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام جسم مع الجسد، جان مع الجسد، روح مع الجسد، یا جان اور جسم دونوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ سیر کرایا۔ جب یہ سفر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آپ سوئے ہوئے تھے، وہاں سے آپ کو حتیم کعبہ میں لایا گیا، اور پھر حتیم سے براق پر سوار ہو کر مسجد اقصیٰ، دور ترین مسجد، اقصیٰ کا معنی کیا ہے؟ دور ترین مسجد، دور ترین مسجد یعنی بیت المقدس پہنچے۔ اس وقت مکہ سے سب مسجدوں سے دور پائی جانے والی مسجد یہی تھی، مکہ سے دور پائی جانے والی مسجد اقصیٰ ہی تھی۔ چونکہ سفر کی ابتدا حتیم سے ہوئی، اسی لیے کئی علماء صرف مسجد کے حصے ہی کو مسجد حرام کہتے ہیں۔ بیت المقدس سے معراج کسے کہتے ہیں؟ سیڑھی کو کہتے ہیں۔ عرج یعرج سے معنی اسی سے ہماری اردو زبان میں مستعمل ہے عروج و زوال، عروج معنی اوپر جانا، زوال اوپر سے نیچے آنا۔ تو یہاں پہ معراج کا سفر اوپر ساتوں آسمانوں سے گزر کر سدرۃ المنتہا پہنچے، اور راستے میں متعدد جلیل القدر انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ بھی کیا۔ سدرہ کے پاس ہی جبریل کو ان کی اصل صورت میں نبی علیہ السلام نے وہیں آپ کو دیکھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ، ہے نا قرآن میں، مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ یہاں پہ سدرۃ المنتہا کی مقام پہ جبریل علیہ السلام کو نبی علیہ السلام نے اس کی اصل شیپ میں، اصل شکل میں نبی علیہ السلام نے وہاں پہ دیکھا، اور جبریل علیہ السلام کے 600 پر تھے اور پورے افق۔ جب جبریل علیہ السلام، اللہ فرماتے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اس سے پہلے بھی ایک بار جبریل کو نبی علیہ السلام نے اصل صورت میں 2 بار دیکھے، ایک سدرۃ المنتہا کے مقام پر، ایک آسمان دنیا پہ۔ تو یہاں پہ نبی علیہ السلام ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ وہ تقریباً 600 پروں پر مشتمل ہے جبریل امین علیہ السلام اصل شکل میں۔ تو وہاں پہ جبریل امین علیہ السلام کو نبی علیہ السلام نے اصل صورت میں دیکھا۔ وہاں آپ کو پہلے 50 نماز اور آخر میں روزانہ 5 نمازوں کا حکم ہوا۔ پھر پلٹ کر بیت المقدس آئے تو آپ نے امام بن کر تمام انبیاء کے ساتھ نماز ادا کی۔ ابن کثیر نے اسی کو ترجیح دی ہے، لیکن قاضی ایاز وغیرہ کا خیال ہے انبیاء کی امامت آپ نے واپسی پر نہیں بلکہ معراج کو جاتے ہوئے کروائی ہے۔ بہرحال اس کے بعد مسجد حرام تشریف لائیں، اور واقع اسراء اور معراج کی تفصیلات کے لیے تفسیر کتب احادیث کے مطالعہ سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کا نام ہے اسراء، جو یہاں مذکور ہے، اور وہاں سے سدرۃ المنتہا تک کا سفر معراج کہلاتا ہے۔ اس کا ذکر سورہ نجم میں ہے اور کتب احادیث میں ہے۔ حافظ بن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں بہت سی احادیث مع سند ذکر فرمائی ہے۔ اس میں بعض روایت کے آخر میں فرمایا کہ امام بختی نے فرمایا اس حدیث کے الفاظ دلیل ہے کہ معراج اسی رات ہوئی جب آپ مکہ سے بیت المقدس گئے ہیں، اور یہی حق ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ علماء سلف اور خلف کا عقیدہ ہے کہ یہ واقعہ بیداری میں روح اور جسم سمیت پیش آیا ہے۔ صحیح منہج کیا ہے؟ نبی علیہ السلام بیداری کی، خواب میں نہیں، بیداری میں اور روح اور جسم سمیت پیش آیا ہے، اور قرآن میں لفظ بعبدہ سے بھی اس کی شہادت ملتی ہے، کیونکہ عبد صرف روح کو نہیں کہتے بلکہ روح مع الجسد کو عبد کہتے ہیں۔ پھر اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو کفار قریش اسے نجم لاتے، کیونکہ
خواب میں تو ہر ایک کوئی عجیب و غریب واقعات پیش آتے رہتے ہیں، خواب میں ہر ایک کو عجیب و غریب واقعات پیش آتے رہتے ہیں، ورنہ قرآن ہی سبحان الذی کی تمہید کے ساتھ اسے بیان کرتا، کیونکہ ان تمہیدی الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اہم اور خرق عادت، ایک ہوتا ہے اہم، خرق عادت یہ ہوتا ہے کہ عموماً ہوتا نہیں ہے، عموماً انسانی عقل سے وہ ممکن نہیں ہے، وہ چیز ایک ناممکن کو جو عام آدمیوں کے ذہن میں، عام انسان کے عقل میں جو چیز ناممکن ہے، اس ناممکن کو ممکن بنانے کو کیا کہتے ہیں؟ خرق عادت. اور اسی کو اگر اس کا تعلق انبیاء سے ہو اسے معجزہ کہا جاتا ہے، اگر اس کا تعلق اولیاء سے ہو اسے کرامت کہا جاتا ہے. آج کل ایک ولی کے حوالے سے کچھ باتیں چل رہی ہے، تو ولی کے حوالے سے ہمارا موقف یہ ہے اہل سنت والجماع کا، دنیا میں انسان دو حصوں میں منقسم ہے، یا تو اللہ کے ولی ہے یا اللہ کے دشمن ہے. اللہ نے ایک کو کہا اولئک حزب اللہ، اور دوسرے کو کہا حزب الشیطان، ایک کو کہا اولیاء اللہ، ایک کو کہا اولیاء الشیطان. تو یہاں پہ یا تو ہم اللہ کے ولی ہیں یا اللہ کے دشمن ہیں، تیسری کوئی چیز نہیں ہے. پھر اللہ کے جو اولیاء ہے، اولیاء کے مختلف مدارج ہے، مختلف ان کی درجات ہیں. انبیاء علیہ السلام یہ سب سے ٹاپ پر ہے، پھر صدیقین کی باری ہے، پھر شہداء کی ہے، پھر صالحین کی ہے. تو اولیاء کے لیے، ولی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے ہاتھوں کوئی خرق عادت کوئی چیز سرزد ہو جائے. بعض لوگوں کے ہاتھوں خرق عادت کوئی چیز سرزد اللہ رب العالمین کراتا ہے، اسے کہتے ہیں کرامت. کرامت اور معجزہ میں فرق کیا ہے؟ کرامت عام انسان سے خرق عادت جو کام سرزد ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کرامت. معجزہ نبی کو، معجزہ کس کو دیتا ہے؟ اللہ انبیاء کو دیتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے سبحان کا جو تمہید باندھ کے اس بات کو بیان کرنے کے لیے، اللہ پاک ہے کمزوری سے، وہ جو جب جس طرح کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. باقی انسانوں کے لیے ناممکن ہے، انسانوں کے ڈکشنری میں، مخلوق کے ڈکشنری میں ناممکنات ہے، لیکن رب العالمین کے ڈکشنری میں اللہ کی ہاں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. انما اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ جب اسے کن کہہ دے فیکون، وہ خود بخود ہو جاتا ہے. انسانوں کے عقل میں آگ جلانے والی چیز ہے، لیکن جب اللہ نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، انسانوں کی عقل میں پانی بہنے والی چیز ہے، لیکن جب اللہ رب العالمین نے حکم دیا تو کیا ہوا؟ جب موسیٰ علیہ السلام فقل نضرب بعصاک البحر، جب موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پہ جب اپنی لاٹھی جب مارا تو کیا ہوا؟ فکان کالطود العظیم، پہاڑوں کی طرف وہ اپنی اپنی جگہ پہ پانی ٹھہر گیا. اور طریقاً یبسا، قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ آپ ان کے لیے خشک راستہ، پانی بھی اپنی اپنی جگہ پہ ٹھہر گیا اور وہاں پہ جگہ بھی اللہ رب العالمین نے خشک کر دیا. تو اللہ رب العالمین کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. تو لہذا اللہ نے تمہید یہ باندھا سبحان الذی، پاک ہے کمزوری سے، ناممکنات سے، میرے رب کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں. اللہ رب العالمین ان تمام کمزوریوں سے مخلوق، ان کمزوریوں کی مرکب ہے. جب سبحان، وہ اللہ پاک ہے. تو لفظ سبحان کہہ کے اللہ رب العالمین نے تمہید کے ساتھ اسے بیان کرتا، کیونکہ ان تمہیدی الفاظ سے تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اہم اور خرق عادت واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. پھر لنریہ من آیاتنا، اور ما زاغ البصر وما طغى، میں بھی سر کی آنکھوں سے دیکھنے کا ذکر ہے. یہاں پہ لنریہ من آیاتنا، یہ بھی سر کی آنکھوں سے دیکھنا ہے. لنریہ تاکہ ہم اسے دکھائیں، من آیاتنا ہماری کچھ نشانیاں. اسی طرح ما زاغ البصر وما طغى، یہاں پر بھی جس آنکھ سے اللہ کی کچھ نشانیوں کو دکھانا مقصود تھا، اور ما زاغ البصر وما طغى اس میں بھی سر کی جو آنکھوں ہیں، آنکھوں سے دیکھنے کا ذکر ہے. پھر براق پر سواری بھی جسمانی معراج کی دلیل ہے. بعض علماء نے آیت کریمہ وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس میں لفظ رؤیا سے استدلال کیا، یہ خواب کا واقعہ ہے. مگر محققین علماء لغت نے تصریح کے ساتھ تصریح کی ہے کہ لفظ رؤیا جو رآ یرا کا مصدر ہے، بیداری میں آنکھوں کے دیکھنے پر بھی استعمال ہوتا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصریح فرمائی ہے، ہی رؤیا عین
اریہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اسری بہ الی البیت المقدس ہی رؤیا عین اریہا، یہ نبی علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دکھایا گیا خواب تھا، دکھایا گیا تھا جس دن آپ علیہ السلام اسراء اور معراج پہ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے تھے۔ اور اسراء اور معراج کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے، رجب 12 نبوی میں ہوئی ہے، یعنی نبی علیہ السلام کی نبوت کی 12ویں سال اور رجب کے مہینے میں ہوئی۔ طبیعت کو اطمینان اس بات پر ہوتا ہے کہ اسراء اور معراج کے واقعات ابو طالب اور خدیجہ کی وفات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ہوئے ہیں، کیونکہ اسی دوران مشرکین کی ایذا بہت بڑھ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ انعام ان کی طرف پیش آنے والی ایذا سے تسلی دینے کے لیے، آپ کی عزت افزائی اور تکریم کے لیے عطا فرمایا۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 10ویں سال، جس کو مورخین عام الحزن کہتے ہیں، اس سال 2 سانحات ہوئے۔ ان 2 سانحات کی وجہ سے نبی علیہ السلام بلکہ 3 سانحات ہوئے، اس سے نبی علیہ السلام بہت زیادہ پریشان تھے، اسی وجہ سے اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ ایک تو نبی علیہ السلام کی داخلی، نبی علیہ السلام کے داخلی طور پہ نبی علیہ السلام کی جو سپورٹر، نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑی ہونے والی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے رخصت کر گئی، اور ایک نبی علیہ السلام کی خارجی جو معاون ہے، نبی علیہ السلام کی مدد کرنے والا، آپ کے دفاع کرنے والا ابو طالب، جو مسلمان تو نہیں تھے البتہ خارجی یعنی گھر سے باہر ابو طالب نبی علیہ السلام کے پشت پناہ تھے۔ تو لہٰذا اسی سال یہ سوشل بائیکاٹ جب نکلے تھے، 3 سالہ جو سوشل بائیکاٹ جو مکہ والوں نے نبی علیہ السلام اور بنو ہاشم کے ساتھ جو 3 سالہ جو سوشل بائیکاٹ انہوں نے جاری کیا تھا، وہ 3 سالہ سوشل بائیکاٹ ابھی ختم ہوئے تھے۔ ختم ہوتے ہی ابو طالب بھی دنیا سے رخصت ہوا اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دنیا سے رخصت کر گئی، اور نبی علیہ السلام کے اب گھر میں جو سہارا دینے والی سیدہ خدیجہ بھی دنیا میں نہیں رہی، اور باہر نبی علیہ السلام کے دفاع کرنے والا ابو طالب بھی دنیا میں نہیں رہا۔ نبی علیہ السلام کے یہ دونوں معاونین سے نبی علیہ السلام کی جدائی کے بعد تو مشرکین مکہ نے نبی علیہ السلام کو ایذا پہنچانے میں، نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے میں انہوں نے مزید اضافہ کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام اس امید کے ساتھ آپ طائف چلے گئے۔ شاید میں طائف والوں کو دعوت دوں گا، بس کیا ہو گیا؟